أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات صدق الله صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاهدين والحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا راحة العاشقين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محترم حاضرین و سامعین، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اس کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں اسلام کی دولت سے نوازا اور اپنے حبیب کی امت ہونے کا شرف عطا فرمایا۔ اور بے شک اگر عدل و انصاف کی نظر سے سوچا جائے تو اللہ کی تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑا کرم اور سب سے بڑا احسان بھی یہی ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنے حبیب کا امتی ہونے کا شرف عطا فرمایا۔ دوستان محترم، میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدس عنوان لے کر میں اور آپ اس مجلس میں جمع ہیں، اور اس عنوان پر میں نے اللہ کی توفیق سے جہاں مجھے موقع ملا حضور کے نالین کے صدقے میں جتنا مجھ سے ہو سکتا ہے گفتگو کرتا رہا، لیکن آپ کا یہ مجمع اور آپ کی یہ محفل اور آج کی یہ مجلس دیگر مجلسوں سے مختلف ہے، اس لیے کہ یہ مجمع پڑھے لکھے لوگوں کا مجمع ہے، باشعور لوگوں کا مجمع ہے اور درد دل رکھنے والوں کا مجمع ہے۔ اس لیے یہاں پر میں فضائل میلاد کے ساتھ ساتھ میلاد کے حوالے سے مجموعی طور پر ہم پر جو ذمہ داریاں لاگو ہوتی ہیں
کا بھی تذکرہ کرنا چاہوں گا، اس لیے کہ جتنا بڑا احسان ہوتا ہے اسی لحاظ سے اللہ تبارک و تعالی ہم سے تقاضۂ شکر کرتا ہے۔ جتنا بڑا احسان ہوگا اتنا ہی بڑا تقاضۂ شکر ہم پر لازم آئے گا۔ تو میں ان دو حوالوں سے آپ کے سامنے اپنی گفتگو کو رکھوں گا، امید ہے کہ آپ توجہ سے سنیں گے اور اس گفتگو کو اپنے دل اور دماغ میں بٹھانے کی کوشش کریں گے۔ اگر ہماری یہ کوشش کامیاب ہو گئی تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انعقاد کرنا اور اس نعمت عظمیٰ کا حق ادا کرنے کے لیے پہلا زینہ پار کر لیا۔ میں نے اس مجمع کو اور اس محفل کو مختلف کیوں کہا؟ تو اس کی پہلی وجہ تو یہ ہے کہ یہ مجلس ہو ہی جنت الفردوس میں رہی ہے، یعنی اللہ کا پر احسان ہے کہ لوگ مرنے کے بعد جنت کی آرزو کرتے ہیں، اللہ نے ہمیں زمین پر ہی جنت عطا کر دی اور جنت بھی سب سے اعلیٰ جنت الفردوس۔ اور میں خوش ہوتا ہوں اس بات پر کہ تعلیم مکمل کرنے کے بعد جب میں یہاں حیدرآباد آیا تو اللہ کا احسان ہے کہ اس نے تبلیغ دین کے لیے جو جگہ مجھے عطا کی وہ پہلی جگہ ہی جنت کی اور جنت الفردوس کی۔ یہاں اگر میں نے ایک مرتبہ میلاد ہی کے حوالے سے تھوڑی سی باتیں کی تو ہمارے عادی صاحب کی بلاد کو سلامت رکھے، ان کو صحت دے، لمبی زندگی دے، اور میرے والد محترم کے بہت پرانے دوست ہیں اور ذمہ دار آدمی ہیں، انہوں نے فرمایا کہ آپ یہ کام کریں، شروع کر دیا۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ وہ چل رہا ہے اور جتنا ہم سے ہو سکتا ہے ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کو اور حضور کے دین کو آپ تک پہنچانے کی ناقص کوشش کرتے ہیں اور صرف یہ امید رکھتے ہیں کہ آپ حضرات تمام ہمارے حق میں یہ دعا کر دیجیے کہ اے اللہ دین سنانے والے کی اس خدمت کے نتیجے میں اس کی بخشش فرما دیں۔ یہ بہت بڑا احسان ہوگا اگر آپ اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیں گے۔ دعا ایسی شے ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب وہ عمرے کی ادائیگی کے لیے جا رہے تھے تو آپ نے حضرت عمر کو فرمایا، اے بھائی، حضرت عمر کو فرمایا جو غلام ہے ان کو فرمایا، میرے بھائی تم اللہ کے گھر جا رہے ہو، اپنی دعاؤں میں ہمیں بھول نہ جانا۔ معلوم نہیں غیب کے علم رکھنے والے رسول نے عمر کی دعاؤں میں کیا دیکھا تھا۔ دیکھیں اے عمر، اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھنا اور بھول نہ جانا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کا یہ فرمان اور وصیت سن کر چیخ پڑے اور رو پڑے
اور عرض کیا یا رسول اللہ، میں مفہوم عرض کر رہا ہوں، عرض کیا یا رسول اللہ اس دن مجھے موت آ جائے جس دن میں آپ کو بھولوں، عمر ہو کر آپ کو کیسے بھول سکتا ہوں؟ آپ کا صدقہ کھایا ہے اور آپ کی نظر کرم کے صدقے میں عمر نے کلمہ پڑھا ہے، آپ کو کیسے بھول سکتا ہوں؟ لیکن دعا ایسی شے ہے کہ حضور نے اپنے غلام سے دعا کو طلب کیا ہے۔ حضور کی سنت پر میں بھی عمل کرتے ہوئے آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنی دعاؤں میں ہمیں نہ بھولا کریں۔ یہ بہت بڑا صلہ ہے اور یہ بہت بڑی مدد ہوگی آپ کی۔ بہرحال جنت الفردوس کی اس مجلس میں نے کہا کہ میں دو حوالوں سے آپ کے سامنے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مضمون کو رکھنا چاہوں گا۔ دیکھیے اب تو یہ کوئی بات ڈھکی چھپی تو ہے نہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد منانا اور اس میلاد مصطفیٰ پر اللہ کا شکر بجا لانا یہ بحیثیت مومن، بحیثیت مسلمان ہم پر لازم ہے۔ از روئے قرآن بھی، از روئے سنت مصطفیٰ بھی اس کے ثبوت ملتے ہیں۔ اور یہ مضمون آپ نے کئی مرتبہ سن رکھا ہے کہ تمام نعمتوں میں اور اللہ کے تمام احسانات میں سب سے بڑا احسان تشریف آوری محمد مصطفیٰ ہے۔ اس بات کو قرآن مجید نے یوں بیان کیا ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ لقد لام ہے تاکید کا اور قاف اور دال قد یہ تحقیق پیدا کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں۔ تو تاکید در تحقیق اللہ بات کو شروع فرما رہا ہے بڑی تاکید کے ساتھ۔ لیکن اب اوقات ہم بھی اپنی گفتگو کے درمیان کہتے ہیں بھائی توجہ رکھیے گا، بھائی توجہ ہے نا آپ کی، بھائی ذرا غور سے سنیے گا، تو یہ جو میں بات کر رہا ہوں بڑی خاص ہے۔ یہ کیوں کرتے ہیں؟ اس صرف اس لیے کرتے ہیں کہ جو بات کرنے والے ہیں ہم اس سے پہلے سننے والوں کی ذرا توجہ حاصل کر لیں، کیونکہ توجہ کے ذریعے اور توجہ مل جانے کے بعد بات کو پہنچانا بڑا آسان ہو جاتا ہے۔ اگر توجہ نہ ہو اور آپ سو رہے ہوں، میری بات کو سمجھ لیں، جیسے کہ میں آپ کی زیارتیں کر رہا ہوں، بہت سارے سونے کی کوشش کر رہے ہیں اور بہت سارے کامیاب بھی ہو چکے ہیں، تو ذرا جا کر بیٹھ لیے۔ جب ہم جاگ جاتے ہیں، جب ہم جاگ جاتے ہیں اور توجہ اٹینشن پوری ہو جاتی ہے تو پھر جو بات کی جاتی ہے نا وہ بڑی کہنا چاہیے کہ پرمغز ثابت ہوتی ہے اور اثر پذیر ہوتی ہے۔ بات کو سمجھیں، تو اسی بات کو ہم نے جو لیا ہے وہ قرآن مجید کی اس آیت سے لیا ہے کہ اللہ اپنی بات سے پہلے تاکید پیدا کر رہا ہے۔ لقد تاکید در تاکید، تاکید داخل کر کے جن لوگوں تک وہ اپنا میسج کنوے کر رہا ہے، پہنچا رہا ہے، ان لوگوں سے کہہ رہا ہے کہ یہ بات جو میں تم تک پہنچا رہا ہوں میں رب ہو کر اس میں تاکید پیدا کر رہا ہوں اور اس میں تحقیق کا عنصر داخل کر رہا ہوں۔ تو جب میں رب ہو کر اس بات پر جو بھی کرنے والا ہوں تاکید کر رہا ہوں اور تحقیق داخل کر رہا ہوں، تو تم میرے بندے ہو کر اس عام بات سے غافل کیسے رہ سکتے ہیں؟ اللہ نے اٹینشن اور توجہ اور جگایا ہے اس انداز کلام کے ساتھ۔ یہ قرآن فہمی کا ایک نقطہ ہے
آگے فرمایا من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، تاکید ہم نے احسان کر دیا مومنوں پر، کب؟ جب ان میں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما دیا۔ توجہ ہے آپ کی؟ اچھا ہاتھ بلند کریں جو لوگ سو رہے ہیں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں بڑی خاص بات ہے، تاکید در تحقیق ہم نے احسان کیا مومنوں پر، کب؟ جب اپنے رسول کو ان میں مبعوث فرمایا، ان میں بھیج دیا۔ اب بڑا خاص ہوتا توجہ رکھیے گا، اللہ نے یہ نہیں فرمایا لقد من اللہ علی الانس یا علی الجن، انسان کا لفظ یا جنات کا لفظ استعمال نہیں فرمایا، بلکہ مومنوں کو فرمایا جن کے سینوں میں ایمان ہے، جن کے قلب میں اللہ کی وحدانیت کا اقرار ہے، جو مرنے کے بعد زندگی کے قائل ہیں، جزا اور سزا سے متعلق ہیں، مختصر لفظوں میں اہل ایمان ہیں۔ ان اہل ایمان سے اللہ نے خطاب کیا اور ان کو کہا، انسانوں سے بات نہیں کی، جنات سے بات نہیں کی، دیگر مخلوقات سے بھی بات نہیں کی، صرف مومنوں کو خطاب کر کے فرمایا اے مومنوں، اے ایمان والو، اے میری وحدانیت کا یقین رکھنے والوں، میری خالقیت کو تسلیم کرنے والوں اور میری بزرگی کا اقرار کرنے والے مومنوں، تم سے کہہ رہا ہوں کہ میں نے تم پر بڑا احسان کیا جب اپنے محبوب رسول کو تمہارے درمیان بھیج دیا، تمہارے درمیان بھیج دیا۔ بڑی خاص بات ہے، عام انسانوں سے مخاطبہ نہیں ہے، عام لوگوں سے بات نہیں ہو رہی، کسی اور مخلوق سے بھی بات، صرف مومنوں سے بات ہو رہی ہے۔ یاد رکھ لیں، ہمیشہ سمجھایا اس کو جاتا ہے جو سمجھنے کے قابل ہوتا ہے، اور یاد رکھ لیں احسان جتلایا بھی اس پر جاتا ہے جو احسان مند ہوتا ہے اور احسان کو تسلیم کرتا ہے۔ تو اللہ نے حضور کو بھیج کر احسان تو پوری کائنات پر فرمایا، حضور کی رحمت کو تمام عالمین کے لیے عام کر دیا اور حضور کی رسالت کو تا قیامت اور بعد از قیامت بھی دائمی بنا دیا، اور کوئی ذرہ بھی حضور کی رسالت سے انکار نہیں کر سکتا۔ ہر ایک محتاج رحمت مصطفیٰ ہے۔ قربان جائیں، یہ ذات وہ ہے کہ جس کی محتاجی ہر ایک کو ہے، جس کا کرم ہر ایک پر ہے، جس کی عنایتیں ہر اپنے اور پرائے پر ہر وقت ہیں، لیکن اللہ نے کسی اور سے مطالبہ نہیں کیا، کسی اور پر احسان نہیں جتلایا، اور کسی اور کی توجہ بھی اس طرح مبذول نہیں کروائی۔ وہ عالم الغیب والشہادہ ہے، وہ جانتا ہے کہ میرے مصطفیٰ کا کھائے گا ہر کوئی، میرے مصطفیٰ کا صدقہ کھائے گا ہر کوئی، مگر میلاد مصطفیٰ کے ذریعے شکر وہ ادا کرے گا جس کے سینے میں ایمان پایا جائے گا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، مومنوں سے بات صرف اس لیے کی کہ کھائے گا ہر کوئی، مصطفیٰ کے گن صرف مومن گائے گا۔
مصطفیٰ کی نعت صرف ایمان والا پڑھے گا، اور مصطفیٰ کی حمد و ثنا میں صرف اہل ایمان اپنی قوتیں صرف کریں گے۔ جس کے سینے میں ایمان کا نور نہ ہوگا، اللہ جانتا تھا میں اسے بلاؤں یا نہ بلاؤں وہ نعت مصطفیٰ کی طرف نہیں آئے گا۔ بات کو سمجھ رہے ہیں؟ تو اللہ نے مومنوں پر خصوصیت کے ساتھ احسان جتلانے کی بات کی، کیونکہ مومن احسان مند ہوتے ہیں، احسان کو تسلیم کرتے ہیں، اور چونکہ احسان کو تسلیم کرتے ہیں اس لیے ان کو بلانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ جہاں جب کوئی بھی میلاد کا انعقاد کرے وہ جوق در جوق آ کر بیٹھ جاتے ہیں، تو گویا وہ آتے نہیں بلکہ بلائے جاتے ہیں، اور ان کو ایمان لے آتا ہے، ان کو ایمان کا نور کھینچتا ہوا لے آتا ہے۔ اور قربان جائیں پھر جب وہ آ جاتے ہیں تو پھر ان سے کہنا نہیں پڑتا کہ مصطفیٰ کی نعت سن کر ذرا سبحان اللہ تو کیا ہے، ان سے کہنا نہیں پڑتا، مجھے تو کہنا پڑ رہا ہے، اب آپ فیصلہ کر لیں۔ مصطفیٰ کی نعت سنا کر ان سے کہنا نہیں پڑتا کہ خوش ہو جاؤ اور مسرت کا احساس اپنے چہرے پر لے آؤ۔ ایسا چہرہ نہ بناؤ کہ دیکھنے والا لگے کہ اس کو اپنے گھر کی قبض ہے، بڑا پریشانی میں بیٹھا ہے، نہیں، آثار قبض والا چہرہ نہ بناؤ، فرحت والا چہرہ بناؤ، خوشی کا اظہار کرو، مسرت کا اظہار کرو۔ اور اس نعمت پر جو حضور کی صورت میں ہم پر ہوئی ہے، جتنا ہو سکے شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے حضور کی آمد پر خوشیوں کے جشن مناؤ۔ لیکن میرے دوستو، معذرت کے ساتھ جشن منانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی شترے بے محا ہو جائے اور موٹر سائیکلوں کے سلنسر کھول دے اور ماتھے کے اوپر بے ہنگم پٹیاں باندھ لے اور منہ میں گندی خوراکیں ڈال لے اور الرم اچھے برے کی تمیز کو چھوڑ کر پورے شہر کے اندر دندناتا پھرے اور ہر ایک کو یہ بتلاتا پھرے کہ مجھے بے وقوف مت کہنا، میرا عمل بتا رہا ہے کہ میں کون ہوں۔ یہ ظلم ہے، یہ ظلم ہے، اور یہ میں کہتا ہوں یہ دین کا اور میلاد کا غلط استعمال ہے۔ یہ میلاد کا اور دین کا اور حضور کی آمد پر خوشی منانے کا غلط ترین استعمال ہے۔ اس سے بجائے نعمت ملنے کے اور نور پیدا ہونے کے آدمی گمراہی اور ظلمت کا شکار ہوتا ہے۔ اور ہم جن لوگوں کو اس عقیدے کی طرف لانا چاہتے ہیں، جن کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، ان کو بہت بڑا موقع مل جاتا ہے۔ یہ کیا آپ کا میلاد ہے؟ ان کو ہیڈ لائن مل جاتی ہے، ہیڈ لائن، بریکنگ نیوز، بھئی یہ ہے آپ کا میلاد؟ کیا شور شرابے کا نام میلاد ہے؟ اور نماز کو ترک کر دینے کا نام میلاد ہے؟ اور یہاں سے بات سمجھ آتی ہے کہ پچھلے جو لوگ تھے، سلف صالحین، تبع تابعین اور صحابہ کا دور، انہوں نے اس قدر جو لوگ ہم پر اعتراض کرتے ہیں کہ وہ انہوں نے میلاد نہیں منایا، تو میں آپ کو بتاؤں کہ انہوں نے میلاد منایا، مگر انہوں نے اس طرح سے منایا کہ کسی کو پتہ بھی نہیں چلا کہ یہ میلاد منا رہے ہیں۔ اب آپ کہیں گے کہ یہ کیسا؟ یہ بالکل ایسے ہے کہ وہ میلاد والے دن روزہ رکھتے، کثرت سے نوافل پڑھتے، درود کی کثرت کرتے، مساجد کو آباد کرتے، اور خلوت میں جا کر حضور کی آمد پر بجائے ٹھٹے مارنے کے حضور کی آمد پر وہ خوشیوں کے آنسو بہا لے۔ ایک رونا غم کا ہوتا ہے اور ایک رونا خوشی کا ہوتا ہے۔ میں کیا بتاؤں آپ کو، دو طرح کے رونے ہوتے ہیں، غم کا رونا اور خوشی کا رونا۔
یعنی صحابہ اور تابعین اور تبع تابعین اور پچھلے اولیاء کرام وہ میلاد اس طرح مناتے کہ جب یہ گھڑیاں قریب آتی وہ تنہائی میں چلے جاتے، خلوت نشین ہو جاتے، مصلی بچھا کر ہاتھ اٹھا کر روتے اور کہتے مولا تیرا اتنا بڑا احسان کہ تو نے اس کمینے کو مصطفیٰ کا امتی بنا دیا. ہم جیسے گناہگار اور تیرے آقا کی نسبت، ہم جیسے خطاکار اور دامن مصطفیٰ، ہم جیسے روح سیاہ اور محمد مصطفیٰ کا احسان ہم پر. مولا تو کتنا کریم ہے، تو کتنا رحیم ہے اور کتنا بڑا داتا ہے تو.